رات کی سیاہی کے بادل ہر طرف چھا گئے۔ اتنی کالی رات کے ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دیتا تھا۔ ایرانی مٹھی بھر مغلوب ہوتے بھاگ بھاگ کر جان بچاتے رہے۔ رستم یہ سب کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے شب خون کا منصوبہ بنایا تاکہ جو وہ نہیں کر سکا وہ رات کی تاریکی میں کر لے۔ شاید اسی طرح عرب ہزیمت کا سامنا کریں اور اس کی شہرت کا آفتاب ہمیشہ چمکتا رہے۔ حضرت سعد بھی اس کی اس چال سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے بھی حکم دیا کہ سکی انہوں نے بھی ایک ایسی چال چلی کہ دشمن اپنی انگلیاں دانتوں تلے دباتے پریشان ششدر رہ گیا۔ حضرت سعد نے حکم دیا کہ سوکھی گھاس کے گٹھے باندھو اور اونٹوں کی پیٹھ پر کس دو، پھر ہنکارتے ہوئے دشمن کے لشکر کی طرف لے جاؤ۔ قریب پہنچو تو گٹھوں کو آگ لگا دو اور اونٹوں کو نیزوں کی نوکوں سے دشمن کے لشکر کی طرف بھگاؤ، اور یہ نتیجہ خدا پر چھوڑ دو۔ لشکر کو تیار رکھو اور فوری حملہ کرو۔ سردار کے حکم کی تعمیل کی گئی اور مجاہدین اسلام نے اونٹ ہانکتے ہوئے ایرانی لشکر کی طرف لے چلے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ دشمن شب خون مارنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ وہیں گھاس کے پشتانوں کو آگ لگا دی مجاہدین اسلام نے، اور نیزوں کی نوکوں سے اونٹوں کو ہنکایا۔ درد اور آگ کی گرمی سے اونٹ بے تحاشا بھاگنے شروع ہو گئے اور آگ کے پہاڑ اٹھائے ہوئے ایرانی لشکر کی طرف دوڑے۔ ایرانی گھوڑوں نے آگ کے بھاگتے ہوئے الاؤ دیکھے تو ڈر کر پیچھے کو بھاگے۔ مجاہدوں نے اونٹوں کو تیز کیا، وہ شعلوں کی آتش فشاں پہاڑ لیے ایرانی لشکر میں جا گھسے۔ ہاتھیوں نے یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چنگارتے ہنکارتے زنجیریں توڑتے بھاگتے شہر عتیق کو دریائے فرات کو چند لمحوں میں پار کر کے سیدھے مدین کو ہو لیے۔ ایرانی گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگ گئے۔ لشکر میں شور مچ گیا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ یہ ہنگامہ بھی جاری تھا کہ مجاہدین اسلام تلواریں لیے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ایرانی سپاہی بھی فوری تیار ہو گئے اور رات کے اندھیرے میں تلواروں کی چمک بجلی کو بھی شرمانے لگی۔ ایک ہنگامہ قیامت برپا ہو گیا۔ اتنا شور مچا کہ میدان گونج اٹھا۔ اگرچہ مجاہدین دن بھر کی لڑائی کے تھکے ماندے تھے، مگر اب کسی کو تھکاوٹ کا کیا خیال۔ تلواریں چڑھ رہی ہیں، دشمنان اسلام گر رہے ہیں، ہر طرف ساری سر نظر آ رہے ہیں۔ بہادروں کے نعرہ تکبیر گونج رہا ہے۔ زخمیوں کی آہ و بکا سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ بہادر داد شجاعت لے رہے ہیں۔ رستم خود تلوار لیے میدان کارزار میں داد شجاعت دے رہا تھا۔ ایرانی کٹ رہے تھے مگر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس ایک رات میں 6000 مجاہدوں نے جام شہادت نوش کیا اور 30,000 ایرانی موت کی گھاٹ اتارے گئے۔ رات ساری جنگ میں گزر گئی۔ صبح ہوئی، سورج نے انگڑائی لی۔ سورج کی کرنوں نے دیکھا کہ وہی شام کی کیفیت تھی جو صبح کو دکھائی دی۔ تلواریں چل رہی تھیں، نیزے اونچے نیچے ہو رہے تھے، برچے خون کی ندیاں بہا رہے تھے، خنجر گوشت کاٹ رہے تھے، نعرے لگ رہے تھے۔ ہٹنے بڑھنے کا سماں تھا۔ جلدی جلدی بستر سے رستم اٹھا، منہ ہاتھ دھویا اور روشنی پھیلا دی تاکہ دونوں لشکر دوست دشمن کی تمیز کر سکیں۔
مجاہدوں کی تلواریں چلاتے، نیزے کھپاتے، گھوڑے دوڑاتے 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ان کے بازو تھک چکے تھے، آنکھوں میں نیند کے خواب تیر رہے تھے، بھوک اور پیاس غالب تھی۔ وہ چند لمحے آرام کرنا چاہتے تھے کہ کیکا کی آواز نے انہیں ہوشیار کر دیا۔ مجاہدوں، غازیوں، اسلام کے سربکف سپاہیوں، استقلال سے تلواریں چلاؤ، دشمن تمہارے سامنے موجود ہے، اس کا خون بہاؤ، ابھی جنگ جاری ہے۔ آرام کے دو ہی مقام ہیں، شہادت یا فتح۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جاں فشانی دیکھ رہے ہیں۔ میدان میں بڑھو، دشمنوں کو قتل کرو، خدا کی رضامندی حاصل کرو، اپنی جانوں پر کھیل جاؤ، خدا کی نصرت کا انتظار کرو، اسلام اور عرب کا نام روشن کرو، آگے بڑھو، بازوؤں کی طرف چپٹو، شیروں کی طرح دشمنوں پر پڑو۔ ایرانی لومڑیاں اب دم دبا کر بھاگنے ہی والی ہیں۔ شاباش میرے شیروں، ان بھیڑوں میں سے ایک کو بھی جانے نہ دینا۔ آواز کیا تھی؟ یہ ایک بجلی تھی کہ مجاہدین اسلام بھوک، نیند، پیاس سب کچھ بھول گئے، ایک تازہ جوش سے بھڑکنے لگے، نئے ولولے سے سرشار ہو گئے۔ دشمن پر بجلی بن کر گرے اور لشکر کا ستھراؤ کرنے لگے۔ کیکا نے مجاہدوں کا ایک دستہ لیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ہرمز ان کو نہر تک دھکیل دیا، پھر شہباز کی طرح جپٹے اور ایرانی صفوں کو چیرتے ہوئے دشمن کو کاٹتے، للکارتے، پھنکارتے دشمن کے قلب میں جا گھسے۔ رحمت الہی، یہ ذرا کاری دیکھ کر جوش میں آئی، یہ طوفان یاد آیا جس نے رستم کا سائبان گرایا۔ گرمی کی شدت اور دھوپ کی تیزی سے بچنے کے لیے رستم خچروں کی اوٹ میں اتر آیا۔ مجاہد اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ بلال بن علقمہ تلوار لیے سائبان کی طرف بڑھے۔ سامنے زر و سیم سے لدی ہوئی خچر دیکھی، اس کا تنگ کاٹا، خچر کا بوجھ رستم پر گرا اور وہ بھاگا، نہر میں چھلانگ لگائی۔ بلال موت کا فرشتہ بن کر پہنچے، رستم کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹا اور کنارے پر لا کر سر کاٹ دیا۔ سر کو نیزے پر چڑھایا اور پکارے، ایرانیوں، یہ ہے تمہارے سردار کا سر، پہچان لو۔ ایک مجاہد بڑا اور ایرانی جھنڈا نیچے گرا دیا۔ ایرانیوں نے جھنڈا چھپٹنے کی بہت کوشش کی، جان کی بازی لگا دی، مگر جان دے کر بھی ناکام رہے۔ اب ایرانی گھبرا گئے، سردار کی لاش دھوپ میں پڑی تھی، اس کا سر نیزے پر تھا۔ ایرانی مقتولوں سے میدان بھرا پڑا تھا، بھاگے اور بے تحاشا بھاگے۔ کچھ تلواروں نے کاٹا، کچھ نہر میں ڈوبے، کچھ مرتے مرتے نہر پار کر گئے۔ سامان رسد، سامان جنگ، زر و سیم کے بورے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس لڑائی میں 13,000 مجاہدوں نے جام شہادت نوش کیا اور 1,00,000 ایرانی تلوار کی گھاٹ اترے۔